جب کوئی چیز اپنے وجود سے ایکسپلین ہو جاتی ہے تو کبھی ہم یہ سوال نہیں کرتے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہونا چاہیے۔ تو جب کسی چیز کو ہم طے کر لیتے ہیں کہ یہ بنی ہوئی ہے، اس وقت اس کا خالق تلاش کرتے ہیں۔ دنیا کا، میرا، آپ کا، کائنات کا خالق اسی لیے تلاش کیا جاتا ہے۔ خالق کو جب ہم ملیں گے اور معلوم ہوگا کہ وہ بھی بنا ہوا ہے تو ضرور اس کا بھی خالق تلاش کریں گے۔ اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ کتنے پرانے ہیں؟ یہ سوال بالعموم کیا جاتا ہے، لیکن اس بات پر غور کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے کہ کسی چیز کے بارے میں یہ سوال کب پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہونا چاہیے۔ یہ سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم اس چیز کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں، اس کا انالیسس کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، اور یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ مخلوق ہے، یہ بنی ہوئی ہے۔ یعنی پہلے اس شے کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بنی ہوئی ہے، یہ مخلوق ہے، یا کسی اور طرح سے وجود میں آ گئی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ ہم جب ایک میز کو دیکھتے ہیں تو اس کی ساخت یہ سوال پیدا کرتی ہے کہ اس پر جو نقش و نگار بنائے گئے ہیں، اس میں لکڑی کو جو شکل دی گئی ہے، اس کی جو صورت بنائی گئی ہے، یہ کسی ذہن کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میز کو کس نے خلق کیا ہے، کون وجود میں لایا ہے۔ اس کے بعد ہم اس خالق کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بتا دیتا ہے کہ کارپینٹر یا نجار اس طرح کی میزیں بناتے ہیں۔ بالکل یہی صورت اس وقت بھی پیش آتی ہے جب ہم ایک لکڑی کو دیکھتے ہیں، کہیں درخت سے کاٹ کے ڈال دی گئی ہے۔ اس کو دیکھنے کے بعد کسی کارپینٹر کے وجود کا سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ وہ اپنی ساخت سے بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کو انسانی ہاتھ نہیں لگا، اس پر کوئی نقش نگار نہیں بنے، اس کو کوئی خاص صورت نہیں دی گئی۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کائنات کے بارے میں یا اپنے بارے میں یہ سوال اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا کوئی خالق ہونا چاہیے کہ یہ مخلوق نظر آ رہی ہے، یہ بنی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اس میں ایک ذہن کار فرما محسوس ہوتا ہے، اس کی معنویت، اس کے اندر موجود اتھاہ گہرائی میں اتری ہوئی ریاضی، اس کا نظم، اس کا ضبط، یہ بتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ بنا ہوا ہے۔ تو ہم مجبور ہیں علمی اور عقلی لحاظ سے کہ یہ دیکھیں کہ کیا پھر اس کا خالق کہاں ہے، کہاں پایا جاتا ہے۔ تو پہلے جو میں نے بات واضح کرنے کی کوشش کی وہ یہ ہے کہ پہلے اس شے کو دیکھا جاتا ہے، کیا وہ مخلوق ہے، کیا وہ بنی ہوئی ہے، کیا اس میں وہ صفات ہیں کہ جن کو ہم اس کی ذات سے ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ جب کوئی چیز اپنے وجود سے ایکسپلین ہو جاتی ہے تو کبھی ہم یہ سوال نہیں کرتے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہونا چاہیے۔ تو جب کسی چیز کو ہم طے کر لیتے ہیں کہ یہ بنی ہوئی ہے، اس وقت اس کا خالق تلاش کرتے ہیں۔ دنیا کا، میرا، آپ کا، کائنات کا خالق اسی لیے تلاش کیا جاتا ہے۔ خالق کو جب ہم ملیں گے اور معلوم ہوگا کہ وہ بھی بنا ہوا ہے تو ضرور اس کا بھی خالق تلاش کریں۔ لیکن اگر یہ معلوم ہوا کہ وہ بنا ہوا نہیں ہے، حقیقت کچھ اور واضح ہو گئی، تو پھر یہ سوال irrelevant ہو جائے گا۔ تو یہ وجہ ہے کہ یوں نہیں کہا جاتا کہ ہر چیز کا ایک خالق ہے، کہا یہ جاتا ہے ہر بنی ہوئی چیز کا ایک خالق ہے، ہر مخلوق کا ایک خالق ہے۔ ہر چیز جو اپنے وجود کی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتی، اس کے لیے ایک خالق، اس کے لیے کوئی توجہ ڈھونڈنی پڑے گی۔ تو پہلے چیز کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے، پھر خالق کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو آپ نے نقل فرمایا ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ ہر چیز کا ایک خالق ہے، اسلام نے یہ کبھی نہیں کہا۔ وہ یہ کہتا ہے ہر مخلوق کا ایک خالق ہے، ہر نظم کا ایک ناظم ہے، ہر معلوم کا ایک عالم ہے۔ یہ وہ کبھی نہیں کہتا کہ ہر چیز کا ایک خالق ہے۔ اگر کوئی چیز اپنی ذات میں معلوم نہیں ہے، اپنی ذات میں منظم نہیں ہے، اپنی ذات کے اندر سے یہ سوال نہیں پیدا کرتی کہ اس کا کوئی پیچھے ذہن ہونا چاہیے، تو ہم کوئی خالق تلاش نہیں کریں گے۔ اس دنیا کے بارے میں بھی آپ دیکھیے کہ موجودہ دور میں جو لوگ اس دنیا پر غور کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہو جائے گی، اس لیے اس کے خالق کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو جس دن یہ اپنی توجیہ خود کر دے گی، ہم اس کا خالق بھی نہیں ڈھونڈیں گے۔ یہ اپنی توجیہ نہیں کر پائی۔ 5000 سال کی علمی تاریخ میں
فلسفے نے، تصوف نے، مذاہب نے جد و جہد کر کے دیکھ لی ہے، یہ بالکل واضح ہو گیا کہ ہمارا وجود اور یہ کائنات اپنے اندر غیر معمولی ذہن رکھتی ہے، غیر معمولی شعور رکھتی ہے، لیکن اپنے وجود کو ایکسپلین نہیں کر پاتی۔ اس لیے اس کی ایکسپلینیشن تلاش کی جاتی ہے، اس لیے اس کا خالق تلاش کیا جاتا ہے، اس لیے یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ کہاں سے وجود میں آئی ہے۔ یہ جب اپنے آپ کو خود واضح کر دے گی، کوئی اس کو تلاش نہیں کرے گا۔ یہی معاملہ خالق کا ہے، وہ اپنی ذات میں آپ موجود ہے، یہی ہمیں اطلاع دی گئی ہے۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس نکلا تو آپ اطمینان رکھیے، اس کا بھی خالق تلاش کریں گے۔ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سوال بظاہر سادہ لگتا ہے، لیکن دراصل یہ بہت گہری فکری اور عقلی بنیادوں پر مبنی ہے۔ انسان جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کی عادت ہوتی ہے کہ اس کا آغاز اور انجام سوچتا ہے۔ ہم سب چیزوں کو کسی نہ کسی کے بنائے ہوئے مانتے ہیں، جیسے گھڑی کو گھڑی ساز نے بنایا، مکان کو انجینئر یا مزدور نے تعمیر کیا۔ اسی بنیاد پر بعض لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ کو کس نے بنایا۔ لیکن یہاں ایک بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ اللہ مخلوق، پیدا کی گئی چیز نہیں، بلکہ خالق، پیدا کرنے والا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ پوچھے کہ سورج کو کس نے جلایا ہے، تو ہم کہیں گے کہ سورج تو خود روشنی کا منبع ہے، اسے کوئی اور نہیں جلاتا۔ اسی طرح اللہ خود سب کا آغاز ہے، اس کا کوئی آغاز نہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ سورہ اخلاص۔ اللہ وقت، جگہ، مادہ اور کائنات کی تمام حدوں سے ماورا ہے۔ جیسے ایک مصور کینوس پر پینٹنگ بناتا ہے لیکن خود کینوس کا حصہ نہیں ہوتا، ویسے ہی اللہ نے دنیا بنائی لیکن وہ خود دنیا کی حدود میں قید نہیں۔ اگر اللہ کو کسی اور نے پیدا کیا ہوتا تو وہ پیدا کرنے ہیں والا زیادہ طاقتور ہوتا، اور پھر سوال وہی دہرایا جاتا، پھر اسے کس نے بنایا؟ یہ سلسلہ کبھی نہ رکتا۔ یہی وجہ ہے کہ عقلی اور منطقی طور پر ایک ایسی ہستی کا ہونا ضروری ہے جو ہر چیز کی ابتدا کرے لیکن خود بے آغاز ہو، اور وہ صرف اللہ ہے۔ جیسے ایک زنجیر کو کھینچنے کے لیے کوئی آخری کڑی ہونی چاہیے، ویسے ہی اس کائنات کے پیچھے ایک اول و آخر ہستی ہونی چاہیے جس کا نام ہے اللہ۔